رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. چوری اور سینہ دوری. آج شیطان بھی بڑا مکار ہے. شیطان نے کیا ورگلایا؟ آج بہت سارے لوگ بھائی ہم 3 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، 2 وقت نہیں پڑھ پاتے. کیوں بھائی؟ اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جتنی طاقت ہے اتنا ہی پڑھو. ہمیں ڈیوٹی کرنا ہے، سفر کرنا ہے، 8 گھنٹے کی نیند پوری کرنی ہے، تو 3 وقت سے زیادہ پڑھنے کی طاقت ہمارے اندر. تو میں نے کیا جرم کیا؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ جتنے کی طاقت ہے اتنا ہی پڑھو. ہمیں اللہ نے طاقت دی ہے، ہفتے میں صرف جمعہ پڑھیں تو ہم جمعہ پڑھ لیتے ہیں. یہ تو ہم کون سا قصور کریں، کون سی غلطی کریں؟ ہم تو وہ کریں جو رب نے ہمیں اجازت دی ہے. اور وہ کہیں کلین شیٹ ایک بیٹھا ہوا پڑوسی ملک کے اندر، سمجھ گئے ہوں گے، گورا چٹا، اور روزانہ اٹھتا ہے تو سب سے پہلے چھیلتا ہے، یہودیوں کا ایجنٹ. اور کہنے اتنے تو سنا ہوگا، کہتا ہے ارے جمعہ فرض نہیں ہے، ملاؤں نے جمعے کو فرض بنا دیا، امت کو پریشان کر لیا. سمجھ گئے ہوں گے. لیکن ایسے لوگوں کے فالوور بہت زیادہ ہیں. کیوں بھائی؟ بات تو صحیح کر رہا ہے. اور بات صحیح کیا کر رہا ہے؟ کیوں کیا صحیح کر رہا ہے؟ لاجک اس کی بڑی اچھی ہے. میرے بھائیوں، یہ شیطان وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. اے مسلمانوں یاد رکھنا، یہ بے ایمان لوگ جو ہوتے ہیں ان کا دوست کون ہے؟ شیطان. اور تم سے حجت بازی، تم ان کو صحیح بتاؤ، ان کو توحید کی دعوت دو، اتباع سنت کی دعوت دو، شریعت کی طرف بلاؤ، تو شیطان ان کو حجت بازی کے لیے ان کو دلیل سکھاتا ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. شیطان ایسے لوگوں کے دلوں میں طرح طرح کی حجت بازی اور دلیلیں ڈالتا ہے تاکہ وہ تم سے بحث کریں اور اپنے باطل کو حق ثابت کرنے کی کوشش کریں. تو میرے بھائیوں، نماز کی پابندی کریں. اب ذرا آپ لوگ بتائیں بھائی، جمعے کے دن یا چھٹی کے دن ہے کہ ورکنگ ڈے ہے؟ ورکنگ ڈے ہے نا، ورکنگ ڈے ہے نا، چھٹی ہولی ڈے تو نہیں نا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن کیا خیال ہے، جمعے کے دن مسجد بھر جاتی ہے آپ کی؟ کہاں تک سب جاتی ہے؟ روڈ تک. یہاں تک کہ حکومت بھی پریشان ہے بھائی، ٹریفک بند ہو جاتی ہے، روڈوں پر نماز پڑھنے کا قانون بل پاس کر دو، روڈ پر کوئی نماز نہ پڑھے. سمجھ گئے نا؟ ٹھیک ہے بھائی. وہ یہی محلے کے لوگ ہوتے ہیں، جتنے آتے ہیں جمعہ پڑھنے محلے ہی کے ہوتے ہیں نا، نہ کوئی جن ہوتا ہے نہ کوئی اور، سب محلے ہی کے ہیں. اور محلے میں کتنے مسلمان ہیں؟ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں بتاتی ہوگی کہ ہاں کتنے مسلمان ہیں. کیا خیال ہے؟ رمضان کی راتیں جو ہے وہ بھی شب قدر 5 بڑی راتیں، وہ بتاتے ہوں گے کتنے مسلمان اور مرد کتنی عورتیں یہاں ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی باہر کا ٹولی چوکی والا نہیں آتا، فرازگے والا نہیں آتا، سب محلے کے ہیں، سب مسلمان ہیں. لیکن وہی مسلمان جو رمضان میں روڈوں پر ٹریفک بند ہو جاتی ہے، جمعے کے دن روڈ تک مسجد والے پریشان رہتے ہیں بچھا کا انتظام کرنے کے لیے. کیا صرف جمعے میں ایک ہی دن ایک ہی نماز فرض ہے؟ 5 وقتہ نماز میں کہاں گئے لوگ؟ یہ سوچنے کی چیز ہے. اب اندازہ
लगाए रमजान और जुमे के भीड़ को देख करके कितने फीसद मोहल्ले में मुसलमान हो गए? क्या ख्याल है? मेरे ख्याल है 5% भी शायद नहीं होंगे, 5% भी शायद ना हो नमाजी। अब बताए इतने पूरे मोहल्ले में 5% नमाजी हो और 95% जो है बेनमाजी हो, बगैर उज़्र शरई के नमाज छोड़ रहे हो, फिर भी कहते हैं मुसलमानों के साथ जुल्म क्यों हो रहा है? या अय्युहल्लज़ीना, अब यहां सुने, ला तत्रुकन्ना, ऐ खबरदार, अगर एक दिन की नमाज छोड़े एक वक्त की तो अल्लाह ने सारा वादा तोड़ दिया। इसका मतलब मेरे भाई को अपना आज जो सारे मदाली सारी परेशानियां हो रही हैं, जो तरह तरह के बिल पास हो रहे हैं, ठीक है गलत है, लेकिन ये सोचे क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? हम कहते हैं नहीं, लीडर असल में गलत चुन करके आया हुआ है, लीडर को किसने तौफीक दी यहां तक पहुंचने की? ये क्यों नहीं कहते? हम मुसलमान 95% बेनमाजी हैं, अल्लाह का अहद हमने तोड़ा, अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी कब ली थी? नमाज पढ़ोगे तब। हमने नमाज छोड़ना शुरू किया, अल्लाह ने वादे को तोड़ दिया। इसलिए सबका हाल ये तौबा इस्तिफा करके दोबारा मस्जिद से जुड़ना। अल्लाह ताला से दुआ करो सबको नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। नंबर 4 ना, नंबर 4 भाई क्या होगा? ये वाला, ला तशरबन्न खमरान, नशा नहीं करना, नशा नहीं करना। क्यों? ला तशरबन्न खमरन, खबरदार कभी नशे को मुंह तक शराब को नहीं लगाना। और आज तो सुना है बाकायदा नशा के लिए एक इंजेक्शन भी आ रहे हैं, टेबलेट दूध में डाल के पिया जा रहा है, चाय में डाल करके पिया जा रहा है, ताकि किसी को पता ना चले हम कौन से क्या पी रहे हैं। अल्लाह अकबर। सोचो, ऊपर वाले को हिसाब देना है, उसका नतीजा बता रहा है हम गलत करें। ला तशरबन्न खमरन, ऐ मुआज खबरदार कभी नशा नहीं करना, नशे के करीब नहीं जाना। क्यों मेरे भाई? अब गौर से सुने, फ़इन्नहु उम्मुल फ़वाहिश। क्या है? फवाहिश और बाद खबाइस। याद रखना, खबरदार नशा नहीं पीना। क्यों? सारी बुराइयों की जड़, सारी बेहयाई, खबाइस खबीस, सारी खबात, सारी बुराइयां। और दूसरी बात क्या है? फवाहिश, यानी सारी बेहयाइयां, बेपर्दगियां, ये रोडों पर उरियानियत, फोशकारियां, हरामकारियां, सारी चीजों की बुनियाद क्या है? वो शराब है, नशा है। जहां ये चीज आ जाती है वहां की नौजवान नस्ल तबाह हो जाती है। आज दुनिया परेशान है। फिर एक मिसाल देते हैं, हदीस है मुस्नद अहमद बिन हंबल की, मुस्नद अहमद बिन हंबल की, तबरानी की, बैहकी की, बस हदीस सही। हजरत टाइम है ना 15 मिनट। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ, अबू बकर खलीफा बन गए, सारी उम्मत में अमन अमान रहा। कहते एक अरसा गुजर जाने के बाद एक दिन एक जगह सारे लोग इकट्ठा थे, अबू बकर भी बैठे थे, मेरे वालिद भी वहाँ थे, बड़े बड़े साहब कराम सब वहीं थे, बैठे थे। कहते हैं और सबके बैठने की जगह मस्जिद नबवी थी, बैठे हुए हैं, बड़ी जमात है वहाँ। अब लोग आज किस तरह डिस्कस करने लगे कि बताएं सारे गुनाहों की, सारी बुराइयों की जड़ क्या है, यानी मुआशरे में हमारे समाज को बर्बाद और तबाह करने वाला सबसे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है। किसी ने कहा नमाज का छोड़ना, लोगों ने कहा नहीं भाई मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है
کسی نے کچھ کہا. آخر میں بیٹھنے والوں میں سے کسی نے کہا بھائی ایسا کرو، سب سے زیادہ حدیث رسول کا علم رکھنے والے جو بہت پہلے سے اللہ کے رسول کی خدمت میں تھے وہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، عبداللہ بن عمر نہیں، عبداللہ بن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما. یہ جب سے اسلام میں داخل ہوئے تھے انہوں نے ساری زندگی اللہ کے رسول کے محفل میں شریک ہونے کے لیے وقف کر دیا تھا. اور بڑا کمال یہ تھا یہ حدیثیں لکھتے تھے. کیا کرتے تھے؟ نام یاد رہے گا؟ نام یاد رہے گا نا؟ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سارے اکثر صحابہ سے سنتے تھے، یہ سنتے تھے اور لکھتے بھی تھے. اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے سنتے تھے. اس لیے صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت چلے جا رہے تھے، کچھ لکھے ایسے لے کے چلے جا رہے تھے. اللہ کے رسول کے پاس سے کچھ لوگ ملے. یہ کیا ہے عبداللہ؟ کہا یہ حدیثیں ہیں میں نے اللہ کے رسول سے لکھی ہے. بہت ڈانٹا. کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھتے جو کچھ زبان سے نکلا اس کو نوٹ کر لیتے ہو. ارے اللہ کے رسول کبھی بطور مذاق کوئی بات کرتے ہیں، کبھی دل لگی کی بات کرتے ہیں، کبھی ہر بات لکھنے کی نہیں ہوتی. اتنا ڈانٹا کہ ان کو رونا آ گیا بیچارے. پلٹ کر کے اللہ رسول کے پاس پھر آئے. کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ہم آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جو آپ کے زبان سے نکلا میں اس کو نوٹ کر لیتا ہوں، جو آپ نے کیا نوٹ کر لیتا ہوں. آج چلے جا رہے تھے ہم تو راستے میں کچھ لوگ ملے، انہوں نے بڑی ڈانٹ پھٹکار شروع کر دی اور منع کیا کہ ہمیں رونا آ گیا. اللہ رسول نے فرمایا سنو اکتب ما اقول، اس زبان سے جو نکلتا ہے سب تم لکھا کرو. اللہ کی قسم اس سے کوئی غلط بات نہیں نکلتی. میں مذاق بھی کرتا ہوں تو مذاق بھی کیا ہوتا ہے؟ وہ حق ہوتا ہے. یہاں سے یہ کیا رکھے گا، اس شہر میں بھی ہیں کچھ لوگ، لیکن وہ اپنے حیدرآباد سکندرآباد میں جو لوگ ہیں اس میں رکھے گا، انہوں نے اپنا نام کیا رکھا ہے معلوم؟ دانشوران شہر، دانشوران حیدرآباد و سکندرآباد. وہ چھپے ہیں، ہم کو اپنے یہاں لے کے گئے تھے کچھ دن، اس دن ہمیں پتا چلا. سمجھ گئے؟ دانشوران شہر یہ لوگ ہیں جو حدیث کو مانتے نہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں. اور ان کا بابا جو دجال تھا عبداللہ چھکڑالوی، یا اس سے پہلے جس نے شروع کیا تھا سر سید احمد خان، اور سر سید احمد خان نے یہ نقطہ حدیث کا انکار کا دروازہ کھولا، پہلا انسان ہے. اور ان سے عبداللہ چھکڑالوی پنجاب میں لیا اور اس کی وجہ سے فتنہ عام ہوا منکرین حدیث کا. اللہ اکبر. تو یہ لوگ کہتے ہیں چھکڑالوی جو ہے یہ منکرین حدیث، یہ حدیث 300 سال کے بعد بخاری نے لکھا. بخاری کے پہلے حدیثیں لکھی نہیں گئی تھی. پتہ نہیں کتنی باتیں اس میں جھوٹی آ گئی ہوگی. 250 سال ایسے گھومتے رہے بلا وجہ. اللہ اکبر. تو کیا پتا چلا کہ اللہ رسول کے زمانے میں حدیثیں لکھی جاتی تھی. بخاری کا باپ دادا بھی نہیں پیدا تھا لیکن حدیثیں لکھی جاتی تھی. یہ نقطہ یاد رکھنا. اور حضرت عبداللہ بن زبیر خود ابو بکر صدیق کے بعد لکھی ہوئی حدیثیں تھی. 500 حدیثوں کا ذخیرہ تھا. کس کے بعد؟ ابو بکر صدیق. تو حدیثیں لکھی جاتی تھی جیسے قرآن، لیکن سب لوگ نہیں. ماشاءاللہ یہاں بھی بیٹھے کچھ لوگ لکھ رہے ہیں، باقی سن رہے ہیں. شوق کی بات ہے، ذوق کی بات ہے میرے بھائی. پورا درس نوٹ کر ڈالتے ہیں. اکثر لوگ کان پر، کچھ لوگ ریکارڈ کرتے ہیں. اپنے ذوق کی بات ہے. تو بہرحال سب سے زیادہ عبداللہ بن عمرو بن العاص کے پاس حدیثیں یاد ہیں. اب کون جائے؟ ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، عمر بھی بیٹھے ہیں، سارے لوگ بیٹھے ہیں. اب کون جائے پتہ لگانے کے لیے
تو عبداللہ بن عمر کہتے سب لوگوں نے کہا عبداللہ تم جاؤ، یعنی عبداللہ بن عمر بن الخطاب. کہا والد کا حکم ہے، ابو بکر صدیق کا حکم ہے، سارے بڑوں کا حکم ہے. کہا میں گیا عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کے پاس، سلام کیا. عبداللہ کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول سارے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں اور وہاں بحث چھڑی ہے کہ ساری برائیوں کی سب سے بڑی جڑ کیا ہے، یعنی ایک ایسا گناہ جس سے پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، پوری بے دینی بے حیائی پھیل جاتی ہے. اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے پاس علم ہو، شاید تمہارے پاس بڑی حدیث ہے، اس لیے ہم کو بھیجا ہے تمہارے پاس. کہا اچھا تو سن لو، جا کے ان کو بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ساری برائیوں کی جڑ شراب اور نشہ ہے. یہ کیا ہے؟ ام الخبائث ہے. سنے چلے گئے. عبداللہ بن عمر کو جواب مل گیا. عبداللہ بن عمرو بن العاص اپنے گھر میں رہ گئے اور قاصد جو بن کے عبداللہ بن عمر ماشاءاللہ گئے، سارے لوگوں سے بتایا. کہتی ہیں میں تو وہاں بیٹھا رہا لیکن پورا مجمع کھڑا ہو گیا. کہاں جا رہے ہیں؟ ارے شراب کہیں ام الخبائث ہوگی. سارے لوگ ٹوٹ پڑے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کے گھر. کہتے میں اصل قاصد میں تھا، ہم تو وہیں رہ گئے لیکن سارے لوگ پورا مجمع ٹوٹ پڑا. کس کے گھر؟ پورا گھر ان کا بھر گیا. کہا کیسے؟ تو کہا سنو، پوری حدیث بیان کی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں، یہودیوں میں، تم سے پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، ایک بڑا دیندار مسلمان تھا. وہ بھی مسلمان تھا، بڑا دیندار مسلمان تھا. تو وہ سب کافر تھے، بے دین تھے. اور ایک مسلمان بڑا دیندار بیچارہ تھا. تو اس کو کہتے تم دین چھوڑ دو. اپنا دین نہیں چھوڑتا تھا. تو آخر کار اس کو بلایا گیا بادشاہ کے دربار میں. کہا دین چھوڑ دو. کہا نہیں چھوڑوں گا. کہا چھوڑنا پڑے گا. کہا نہیں چھوڑوں گا. تو اس کو قید کر دیا گیا، مسلمان کو قید کیا. کہا دیکھو اگر تم عیسائی ہو جاؤ، ابھی عیسائی ہو جاؤ، چلو بات لمبی ہو جائے گی. کہا کہ اللہ رسول فرمایا اس کو جب بلایا گیا، ایمان سے بات نہیں آیا تو اس کے سامنے چند چیزیں رکھی. کہا دیکھو، ایک عورت پیش کی گئی. کہا کہ ٹھیک ہے ہم تم کو چھوڑ دیں گے، اس کے ساتھ منہ کالا کرو. نمبر 2، ایک معصوم بچہ پیش کیا گیا، اس کو تم قتل کرو. نمبر 3، خنزیر کا گوشت رکھا گیا، خنزیر کھاؤ. 4-5 چیزیں. اور اگر کچھ نہیں تو شراب پیو. کہا جب بہت مجبور کیا تو اس مسلم بیچارے نے کیا سوچا، بھائی کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ حرام کاری کرنا، اپنی بے عزتی، اتنا بڑا گناہ وہ تو نہیں کروں گا. اس معصوم کو قتل کروں یہ بھی ناممکن ہے. فلاں کام کروں، خنزیر کا گوشت کھاؤں وہ بھی مشکل ہے. تو ایسا کرتا ہوں کہ چلو شراب پی لیتا ہوں. اللہ سلفا جب شراب پی لیا تو سارے گناہ کر ڈالا. وہ عورت سے زنا بھی کیا، بچے کو قتل بھی کیا، جتنے خنزیر کا گوشت بھی کا، سارے گناہ اس نے کر ڈالے. کب؟ شراب پینے کے بعد. اللہ سبحانہ فرمایا یہ ام الخبائث ہے. تو جہاں یہ نشہ آ جائے دوستو ذرا بچاؤ. نشہ جہاں آ جائے وہاں پھر انسان، پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، اسلامی معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. اور اس کی انتہا کیا ہوگی کچھ نہیں کہا جا سکتا. ام الخبائث ہے. نام ایک چیز کا ہوتا ہے
لیکن اس کے پینے کا مطلب یہ کہ معاشرے میں تباہ کن بیماریاں اب شروع. جب یہ کرے گا تو برائی کو سکھاتی ہے. شراب بھی پیے گا, سود بھی لے گا, رشوت بھی لے گا, حرام کاری بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا. کیوں؟ اس نے نشہ کرنا شروع کر دیا. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مدمن الخمر کعابد الوثن. قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب قبر سے لوگ اٹھیں گے تو ہر ایک دینداروں کا, نمازیوں کا, روزے داروں کا, حافظ کا, علماء کا, ہر ایک کا گروہ ہوگا, مومنوں کا, کافروں کا. تو اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جو شراب پیتا برابر نشہ کرتا ہے اللہ اس کو بت پرستوں کے ساتھ اٹھائے گا. کس کے ساتھ بیٹے؟ کعابد الوثن. بت کے پوجنے والے جہاں ہوں گے انہی کے ساتھ اس شرابی کو بھی اللہ اٹھائے گا. اللہ اکبر. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. بس باتیں بہت ہیں لیکن میں سنا کے ختم کر دیتا ہوں. کتنے ہو گئے؟ 4. وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ. اے معاذ اپنے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچا. إِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ. اللہ کاش آج مسلمان اپنا علاج کرتا پریشانی دور ہو جاتی, لیکن مسلمان سوچنے کے لیے تیار نہیں. کیا ہے میرے بھائی؟ یا معاذ نمبر 5 ہے نا, ایاک والمعصیہ. اے معاذ نافرمانی سے بچنا, برائیوں سے بچنا. لیکن ہم لوگ برائی 2 طرح کی ہوتی ہے. شراب پینا گناہ ہے, زنا کرنا گناہ ہے, رشوت لینا گناہ ہے, گالی دینا گناہ ہے, لیکن نماز چھوڑنا اپنی مرضی ہے. معاملہ یہاں ہے. ہمارے نافرمانی کا مطلب ہے برائیاں کرنا. سمجھ گئے نا؟ برائیوں وہ گناہ ہے, اور نیکیاں چھوڑ دے وہ گناہ نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ بھی آپ نے کیا سنا؟ لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ. ایک وقت کی بھی فرض نماز قصدن نہیں چھوڑنا. پتہ چلا کہ گناہوں سے بڑا تو بڑا گناہ کیا یہ ہے, یعنی نیکی چھوڑنا. ایک چھوٹی سی مثال دیں. آدم سے کیا گناہ ہوا بیٹے؟ جنت میں آدم سے کیا گناہ ہوا؟ اللہ نے منع کیا تھا اس درخت ولا تقربا هذه الشجرة, اس درخت کے قریب, درخت کا پھل کھا لیا. جس چیز سے منع کیا تھا آدم وہی برائی کر ڈالے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ابلیس بدبخت نے کیا کیا تھا؟ سجدہ کا حکم دیا گیا تھا, اس نے سجدہ سے انکار کیا. دونوں میں بڑا گناہ کس کا ہے؟ اسی لیے تمام اہل علم جو بحث کرتے ہیں کہ آیا فرائض کا ترک کرنا بڑا گناہ ہے کہ حرام اور کبائر کا کرنا بڑا گناہ ہے, اس اختلاف کو دور کرتے ہوئے امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ شاگرد رشید حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اوامر کا فرائض کا ترک کرنا بڑا گناہ ہے اور مناہی اور محرمات کا ارتکاب اس سے چھوٹا ہے دونوں بڑے گناہ. کیوں؟ آدم سے گناہ ہوا, جس چیز سے منع کیا گیا تو وہ کر ڈالے. اللہ نے ان کو توبہ نصیب کی, اور ابلیس کم وقت نے اللہ کا آرڈر ٹھکرا دیا تھا. حکم دیا اسجدوا لآدم, آدم کا سجدہ کرو. میں نہیں کرتا. اللہ اکبر. ابلیس اتنا بڑا مجرم تھا کہ اس کو توبہ بھی نصیب نہ ہوئی. تو میرے بھائی کیا سوچتے ہیں؟ نماز کا چھوڑ دینا گناہ نہیں ہے, روزے کا چھوڑ دینا گناہ نہیں ہے. مسجد کے بازو میں انسان مسلمان سو رہا ہے, اذان سنتا ہے, قرات سنتا ہے, لیکن نماز نہیں پڑھ رہا ہے. بیٹا شراب پی لے, بخار آئے ماں باپ کو, اور بچہ نماز ہو تو سو جا رہا ہے, ماں باپ کو احساس بھی نہ ہو. اس گھر میں کیسی برکت ہوگی کہ باپ بھی نماز پڑھ لیا, ماں نے بھی نماز پڑھ لیا, اور بابو جو ہے
بہو بیٹے بیٹیاں جتنے سب فجر کے وقت سوئے پڑے رہ گئے ہیں، کون سی برکت گھر میں آئے گی؟ عذاب آنا ہی آنا ہے. سوچو میرے بھائی. اسی لیے اللہ نے فرمایا اے ایاک والمعصیہ، ہر قسم کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، دور رہنا. ہم نے بتایا گناہ دو طرح کے ہیں، ایک ہے اللہ نے جس کا حکم دیا اس کا چھوڑنا بھی گناہ ہے، اور دوسرا جس سے منع کیا اس کا کرنا گناہ ہے. تو گناہ دو طرح کے ہیں، ترک المأمورات و اتیان المنہیات. معاذ کبھی برائی نہیں کرنا. کیوں؟ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ. بندہ جب زیادہ گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ کا غضب اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. حل سخط اللہ، اللہ کا قہر، اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب نازل ہونے لگتا اس قوم پر جو اللہ کی نافرمانی کرنے لگے. کیا خیال ہے آج کون سی برائی ہے جو مسلمان نہ کر رہا ہو؟ بینک جاؤ سود لینے مسلمان سب سے آگے ہوگا. جاؤ ذرا دیکھو. تو میرے بھائیو یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہے. ایاک والمعصیہ، گناہوں سے بچتے رہنا، نہیں تو اللہ کا عذاب واجب ہو جائے گا. پتہ نہیں اللہ نے بہت دن تک معاف کر رکھا تھا بھائی ہم کو اور آپ کو. دعا کرو اب بھی مسلمان جو تنگ ہو رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہماری انہی نافرمانیوں کی سزا دے رہا ہے اور اس کا علاج تو وہ نہیں ہے، احتجاج اور جلوس نہیں ہے. سنن ابی داؤد کی روایت، یا رسول اللہ ہم کب تک ایسے ذلیل ہوتے رہیں گے؟ ساری قومیں ہماری دشمن ہمیں ذلیل کریں گی، تو کیا اس ذلت اور پریشانی سے بچنے کے بھی کوئی چانس ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک چانس ہے، حتی ترجعوا الی دینکم، دین چھوڑے تو اللہ کا عذاب آیا، غیر قوموں کو مسلط کیا، دوبارہ دین کی طرف واپس آ جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے پرانی حالت لوٹا دے گا. دعا کرو اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. نمبر 6